جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کہ پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ ہدایت بنائے، اور سب آنے والے مخلص احباب کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اور جمیع اس کی مخلوقات ہیں۔ کتنے عالم ہیں اور کون کون سی مخلوقات ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جمیع مخلوقات میں اللہ رب العزت نے شرف اور اپنی خلافت، اپنی نیابت کا تاج حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر انسانوں میں ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رکھنے کے لیے، انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے اللہ رب العزت نے انہی انسانوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام سب مرد تھے، عورت کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا، اور ختمی مرتبت سید عالم فخر دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر یہ سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے سب معصوم عن الخطایا ہیں، سبحان اللہ۔ گناہوں سے مبرہ ہیں، پاک ہیں۔ یہ ساری امت کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ یہ ساری امت کا عقیدہ ہے۔ ساری امت کا عقیدہ ہے۔ اس میں کسی فرقے، کسی مسلک کی بات نہیں، بلکہ ہر مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطایا ہیں۔ انہیں معصوم عن الخطایا اور ان گناہوں سے، ان علائشوں سے پاک اس لیے رکھا تاکہ وہ اپنی قوم کی صحیح امامت بھی فرمائے اور بہترین کردار اپنا ان کے سامنے پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ انہیں امی رکھا، یہ نہیں کہ فلاں معاذ اللہ اس زمانے کی فلاں ڈگری کر لے، یا فلاں 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 کچھ پڑھے گا، فلاں چلے کرے گا، فلاں وظیفے کرے گا تو پھر نبی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں تھا۔ نہ نبی کسی سے پڑھا، اس میں بھی کئی حکمت علماء کرام نے بیان کی ہیں جو پھر کسی وقت بیان کریں گے کہ لیکن ایک صرف یاد رکھیں، اس لیے یہ کیا تاکہ
کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جس نے اتنا کچھ بیان کیا ہے، یا تو جیسے علماء انبیاء کرام علیہ السلام کئی انبیاء پر جادوگری کے الزام لگائے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ یہ جادوگری والا معاملہ ہی نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام آ گئے تو کوئی نبی کسی سے پڑھا، اس کی رہنمائی خالق کائنات نے خود فرمائی، سبحان اللہ، تاکہ اس کی نبی ہونے پر بہترین دلیل یہ قائم رہے۔ سبحان اللہ، اس بات کو ہم یہی، اللہ رب العزت نے پھر نبیوں میں بھی درجے رکھ دیے، نبیوں میں بھی درجے رکھتے ہیں۔ کوئی رسول ہے، کوئی اولی العزم پیغمبر ہے، کوئی سید الانبیاء ہے، یہ سب۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب کا ایک اپنا مقام ہے، سبحان اللہ، جس نے اچھا ایک مسئلہ اور سمجھ لیں۔ کبھی کوئی یہ بھی کہہ دے کہ آپ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیگر انبیاء سے بڑھا سکتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسل۔ سبحان اللہ، سوال ہو سکتا ہے نا، ہم کہیں گے کہ دیکھو منصب نبوت، چلو یوں مثال سمجھا دیں، انبیاء کی اپنی اپنی شان ہے، بے شک، جیسے یہ تصور کر لیں، یہ اللہ کی فوج ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، اور اس فوج میں درجات جیسے کوئی اوپر، اب ان درجات کی اور ان چیزوں کی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے، کہاں منصب نبوت، صرف سمجھانا یہ اللہ کی فوج ہے، اور ان کا مراتب اپنے اپنے ہیں۔ ہاں، وردی کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے سب انبیاء کرام علیہ السلام اپنا اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں، کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، نجی اللہ بنا دیا، صفی اللہ بنا دیا، ذبی اللہ بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سبحان اللہ، یہ رسولان اعظام کی جماعت ہے کہ ہم نے جن میں سے بعضوں کو بعضوں پر درجات عطا فرمائے، مرتبہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف مراتب عطا فرمائے، اور تمام مراتب میں سے سب سے اعلیٰ، اولا، بالا، سب کے سردار، فخر موجودات، سید کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، شافع روز جزا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کا آپ کے آنے سے سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی رسول کوئی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں چلے گی۔ اب اگر سکہ چلے گا تو محمد آج تک قیامت تک اگر کوئی کسی شریعت کا سکہ چلے گا
تو دین محمدی کا سکھا، شریعت محمدی کا سکھا۔ اسی لیے ہمارے دین کو کہا جاتا ہے دین ناسخ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جب یہ دین مکمل ہوا، یہ دین آ گیا، دیگر تمام ادیان کو منسوخ کر دیا گیا، اور منسوخ کرنے سے کے لیے منسوخ جب کیا نا تو اسلام کے کامل ہونے کی خود خالق کائنات نے مہر لگا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکملت، یہ جو صیغہ ہے نا غالباً یہ تفضیل کا صیغہ ہے۔ الف جو ظاہر کر رہا ہے، حمزہ جو ظاہر کرتا ہے نا، اکملت، اکبر، جیسے اس افعال پر، اس وزن پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا ایک ہوتا پوری طرح مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین سے جو تم سوال کرو گے، جو پوچھو گے، جس شعبے کا پوچھو گے، جو سوال کرو گے، جہاں اس دین سے رہنمائی چاہو گے، یہ دین تمہیں رہنمائی دے گا۔ یہ اعجاز ہے اس دین کا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، جب لوگ گمراہ ہوئے، انبیاء آگے سمجھایا، کچھ رائے راست پہ آئے، چلتا رہا۔ اب تو سلسلہ نبوت بھی ختم ہو گیا، تو پھر یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اولیاء کے حوالے کر دیا۔ اب یہ تا قیام قیامت دین متین، دین اسلام کی عظمت اور شان کے امین ہیں۔ اب یہ دین کے مبلغ ہیں۔ کوئی حضور داتا حجویری ہو، خواجہ اجمیری ہو، حضور پیران پیر دستگیر ہوں، میاں شیر محمد شرک پوری ہو، یا اعلیٰ حضرت کرما والے ہوں، ارے جہاں بھی دیکھو گے یہ اللہ والوں کا فیضان ہے کہ دین اسلام کی خدمت کی، اور جاری و ساری رہے گی۔ بڑے منظم انداز میں دین کی خدمت کی۔ اسی لیے اگر ہم آج کبھی بھی ہم ان فرقوں کا، ان عجیب عجیب فتووں کا کبھی بھی شکار نہ ہوتے، کبھی بھی ہمارے بچے، ہمارے ساتھی گمراہ نہ ہوتے، ہم سے سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ خانقاہ نظام ہی چھین لیا۔ خانقاہ نظام کوئی بابا جی نے اسی لیے نہیں ہمیں حکم کیا تھا کہ خانقاہی نظام جو ہے نا وہ اس کو فروغ دیں، اس کے پردہ حکمت، پس پردہ حکمت ہی یہ تھی۔ دیکھو جی، آج ہی ہم کہتے ہیں سوشل ورک، جتنا بہترین سوشل ورک ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا اور پھر دین میں جو یہ خانقاہی نظام ہے، اخلاقی تربیت، معاشرتی تربیت، معاشرتی مدد۔ دیکھو یہاں ہم لوگ ہیں، آئیں جائیں کچھ بھی کریں نا، ہمارے ہر معاملے میں کوئی سٹیٹس ہے۔
چنگا ماڑا، کہیں معیار پیسہ ہوگا، کہیں معیار علم ہوگا، کہیں معیار وہ نسب ہوگا، کہیں معیار، یعنی چلتا ہے نا۔ تو یہاں دین میں یہ نہیں، دین میں یہاں خانقاہی نظام میں یہ نہیں، بلکہ خانقاہی نظام میں یہ ہے کہ جو بھی آیا ہے کچھ لے کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تربیت ہے تو ہمیشہ کوئی بھی کورس کرنا ہو، کوئی بھی ڈپلومہ کرنا ہو، تو اس کے لیے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے۔ اگر کہیں مدارس سے اگر ہمیں ملے گا تو وہ تھیوری مل جائے گی سمجھانے کے لیے، مدارس سے ملے گا تو تھیوری ملے گی، لیکن عملی شکل پریکٹیکل نہیں۔ یہاں علم بھی ملے گا اور پریکٹیکل بھی ملے گا، سبحان اللہ، تھیوری بھی ملے گی اور پریکٹیکل بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، جس کو دنیا دھتکارتی ہے یہ سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مخلوق خدا دے رہی ہے، آ رہی ہے، اور اس لنگر پاک کا سلسلہ ہر جگہ پہ جاری۔ ہاں، جب یہ خانقاہیں کمرشلائز ہو گئی، الا ماشاء اللہ، اس معاشرے کے فرد آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ سبحان اللہ، شاید میں زیادہ جانتا ہوں، آپ کم جانتے ہوں، لیکن جانتے ہیں سبحان اللہ۔ آج کل حال کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہی خانقاہی نظام اس طرح رہتا تو کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے شاید آگے بھی ایک واقعہ سنایا تھا یا نہیں، اور یہ واقعہ ان بزرگوں کی زبانی ہم نے خود سنا ہے، اللہ، پرانے بزرگ۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مولانا بشیر احمد صاحب۔ یہ خطیب تھے چشتیاں شریف ماشاء اللہ، خانقاہ پر۔ یہ دیوبند سے پڑھ کے آئے، فاضل پوری مستند سند۔ ہاں سند، اور پہلا ہدف یہ کیا کہ میں نے جانا ہے، اور تھے وہ اچھا ساری عمر نا، وہ ہم جو اس کو ہم چلو کہہ لیں ایک پنجابی ہے، لیکن اس کو ہم اپنی زبان ادھر ادھر وہ کہتے ہیں کہ جانگلی زبان، جی زبان، وہ عام طور پہ جو یہ دریاؤں کے کنارے بالکل راوی کے کنارے مڑ کے دے جاؤں گے وہ۔ اچھا، انہوں نے تقریر بھی کی ہے تو اسی زبان میں کی۔ تو ذہن میں آ گیا، اب سمجھانے کے لیے چلو دو مثالیں دے دیتے، دو، ایک تھی اب دو ہوگی، دونوں سلسلے سے۔ ایک تو حضرت صاحب کرما والوں نے خود بیان کی، وہ بیان کر دیں گے، ایک جو میں نے خود سنی۔ اچھا، اب حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آگے جی میں نے مناظرہ کرنا ہے حضرت صاحب سے،
सब कर्मा वालों से मुनाजरा करना। मुनाजरा करना। ठीक है जी, वो गए साहब से मुलाकात। अब कहने लगे, खाना खाने लगा तो मैंने कोई हाथ वगैरह धोए नहीं, ऐसे ही बैठ गया। तो जब लंगर शरीफ का वक्त आया तो उन्होंने कहा चले जाके हाथ धो के आए, सुन्नत तरीका है। ये भी सुना था, मैं वजू में हूँ। आपने फरमाया वो ठीक है, लेकिन हज साहब का तरीका ऐसे ही है, ये करना ही पड़ेगा, सुन्नत तरीका है, इसको अपनाए जाएं, हाथ धो के। आप बैठ के मौलवी साहब चौड़े होके नहीं, दाना घुटना खड़ा करो, बाहर क्या। वो करते करते वक्त हो गया। ये पहले तो बाहर लांगड़ियों से ही ना लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बाद में वक्त आया तो हज साहब ने फरमाया बाहर के लिए कोई मुनाजरा करने भी आया सी, उन्हें बुलाओ। बुलाया, आपने बेलिया वो किताब तो ला, वो जो कुछ सोच के गए थे ना वो आपने खोला और कहा ये उसी वक्त गायब हो गए कहाँ, और फिर कितनी बड़ी खानकाह पर। आप हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते होते थे कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इनके भी दिल में ख्याल आया यार ये ज़ाहिरी इल्म किताबें तो बड़ी पढ़ ली, कोई बातन भी कोई चीज़ है। सुभान अल्लाह। अक्सर ये जो इल्म का कीड़ा है ना बाद वक़्त बाद मकामात पे तंग भी करता है। शायद मेरे जैसे किसी के साथ भी बीता हो, लेकिन क्या पता है कि आगे क्या कौन बैठा है या क्या है क्या नहीं। वो एक फितरी चीज़ होती है, फितरत है इंसानी। हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक शेख के पास चले गए, बाबों के पास चले गए, और मुरीद होना है। आपने कहा भाई तू आलिम आदमी, हम ये दरवेश खानकाई लोग हैं, कैसे बनेगी। पक्के किसी ने करके कहना ठीक है जी मुरीद होगा, होना ही होना है। अगर मुरीद होना है तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। मुरीद होना है तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। अच्छा, जो ये फुकरा लोग आए ना, साइल आए, सवाली आए, इनकी ड्यूटियों की रखवाली कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इतना बढ़ाओ। अच्छा अब मान गए, ठीक है, अकीदत बढ़ती रही, काम चलता रहा। कुछ अरसा गुजरा, कोई सवाल करने के लिए आ गया या आ गई, कोई दीनी मसला पूछा। आपने बोला भाई हम तो फ़कीर लोग हैं, जाओ किसी आलम दीन से पूछो। बुजुर्गों ने कहा, वो आगे थे मेरे जैसा जो बड़े बन के पीर बैठे ने, आंदा जाता है कुछ नहीं, वो ये सब कुछ कहते कहते जब उस मकाम पे आए जहाँ इमाम गज़ाली हैं, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास से गुजरे तो वो जैसे बोलना बोल ही जाए, तुम मेरे शेख को क्यों बुरा कह रहे हो। लो बड़ा शेख आंदा जाना। वो खैर काम जो था बहस तकरार, वो मुझे तो बता मसला पूछ रहे आई थी तो मसले का पता नहीं चला, इन्होंने बताया ही नहीं। आपने फरमाया इतनी बात है, कौन सा मसला ये, और ले अम्मा इसका ये भी जवाब है, 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 इसका ये भी जवाब है। वो कितने सारे जवाब जब मिल गए, ओ इसमें क्या हिकमत है।
اب وہ بی بی سمجھی کہ جس خانوادے کا ایک نگران جو ہے، ایک خادم جو ہے، وہ بھی جوتیوں پر، اس کا یہ مقام ہے، تو پھر پیر کا کیا مقام ہوگا؟ اب باقی بات پھر شیخ کے پاس معافی دے دو، وہ تو چلی گئی۔ امام غزالی کو بابے نے بلا لیا، آجا میں تو چاہتا تھا کہ تو متقی بنے، سبحان اللہ، تو کیا بنے؟ متقی۔ تو رہا مفتی کا مفتی، اللہ تو رہا مفتی کا مفتی۔ تو جوتیوں میں بھی رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹیمپو ہی خراب کر دیں۔ میں تجھے چاہتا تھا کہ تو متقی بنے، تو رہا مفتی کا مفتی، تو یہاں کے رہنے کے بھی قابل نہیں ہے، لہذا یہ ڈول اٹھا، یہ رسی اٹھا، فلاں کنویں پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر۔ جو رائی مسافر آئے اس کو پانی پلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگ گئے ڈیوٹی پہ۔ عرصہ گزرا، شیخ کی توجہ ہوئی، 2 بندے بھیجے، کہنے اس وقت نا غزالی کنویں میں ٹانگیں لٹکا بیٹھا ہے، عرصہ فرمان جاؤ نو پیچھوں مارو تپا تو کھوچ سٹ دیو، اللہ جو آواز دے پھر دسنا۔ سبحان اللہ۔ وہ گئے، ایک نے گوڈا ایک نے تپا ماریا، سٹیا کھوچ، بابا گیا کھوچ، عالم گیا تو جو آواز آئی، اوے تسی مینوں جانتے نہیں، میں کون ہاں؟ جے تسی مینوں جانتے ہوندے نا تو یہ کام نہ کر دے، تم جانتے ہوتے ہو نا میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا حالی بھی مفتی یہ متقی نہیں بنیا، کر لے۔ عرصہ پھر گزرا، پھر وہی مقام آیا، پھر اسی طرح اب غزالی کی آواز، میرے بھائی میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہن متقی ہو گیا، جا حضرات اللہ والوں کے وہ خانقاہی نظام جو تھا اس میں یہی تو تھا، اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے بھی اللہ والوں کے سامنے، خواہ فخر الدین رازی ہوں یا امام غزالی ہوں، اس کے علاوہ بیسی ہوں علماء کرام، وہ چلو آخری بات کر کے، آج میں نے بات ہی لمبی کر دی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں آخری بات کہ علم، حکمت، سب کچھ اختتام ایک ہی در پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس در سے بنے رہو تو بات بن جائے گی۔ کیا آل نبی کے دامن کو تھام کے رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
علم بھی یہاں ہے، حکمت بھی یہاں ہے، دولت بھی یہاں ہے، عزت بھی یہاں ہے، ثروت بھی یہاں ہے، بادشاہت بھی یہاں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کا ایک کال سن کے نا میں بڑا ہی، مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ شیخ الحدیث، سبحان اللہ ان کے پوتے کہہ رہے تھے، اب پوتوں کی وہ ان کی نسبت ہی گولڈا شریف، ماشاء اللہ۔ کہاں؟ گولڈا شریف، اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان کے پوتے، میں کسی حال میں چلا گیا، کسی محفل میں، ایوان اقبال میں، تو وہاں ان کے پوتے تقریر کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمانے لگے، وہ بتانے لگے کہ میرے دادا جی فرماتے تھے، یہ تو پھر چس آ جائے نا کدھروں سبحان اللہ کدھروں چس آ جائے تو پھر بندہ اس چس سے گیت تے گاندہ ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہمیں دادا جی اکثر کہتے تھے، بیٹا اسا عالم شالم کونا، اللہ اکبر۔ اسا عالم شالم کوئی نہیں۔ اسی تے سرکار دے تے سرکار دی آل دے میراسی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ اسی سرکار دے تے سرکار دی آل دے، بس یہی کام ہے، اس طرح تے رہنا، خیر پہندی رہے گی، کھاندے رہاں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر گل تے اتنی، اللہ اکبر۔ بات تو اتنی ہے، لگے رہو، دنیا لاکھ فتوے لگائے، لگے رہو، ایسے لگو جیسے بہلول دنا لگے رہے۔ تاریخ شاہد ہے نا، تاریخ شاہد ہے نا، پھر بہلول کو کیا کیا علم ملا، اللہ اکبر سبحان اللہ لگا رہا تھا نا، کسی کا حکم مانا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق رفیق عطا۔ آمین۔